بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 70 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے یہودیت کے عقائد۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ یہودی مذہب کے مشہور عقائد کون کون سے ہیں اور اس کی تفصیل جانیں گے کہ کس درجے کیا عقیدہ ہے، جیسے رسالت کا عقیدہ ہے اس کا کیا تصور، مسیح موعود کا عقیدہ ہے اس کی تفصیل جانیں گے، توحید سے متعلق کیا نظریات ہیں یہود کے، کس حد تک ان کے توحید یہودیت میں پائی جاتی ہے، اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ توحید کو پڑھتے ہیں۔ یہودیت میں توحید کا تصور تدریجاً آیا۔ ابتدا میں یہود الوہم اور یہوہ کے درمیان بٹے ہوئے تھے۔ جب آشوریوں اور بابل والوں نے پے در پے حملہ کیا تو یہودیت میں قومی اتحاد پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں پیغمبروں کا عہد شروع ہوا جن کی دعوت و تبلیغ نے مذہبی اصلاح کا کام کیا اور یہ یقین دلانے میں کامیاب رہے کہ خالص یہوہ پرستی ہی اسرائیل کے ہر مرض کی دوا ہے۔ یسوع نے بت پرستی کے انہدام پر کمر باندھ لی اور دربانوں کو حکم دیا کہ سارے برتن جو بال کے لیے بنائے گئے تھے انہیں توڑ دیا جائے۔ اس پوری عبارت میں بتایا گیا کہ یہودیت میں جیسے جیسے جب تک انبیاء کرام ہوتے تب تک تو ان کے اندر توحید کا تصور ہوتا، اور انبیاء کے جانے کے بعد پھر ان کے اندر پھر شرک اور بت پرستی، کثرت پرستی، وہ چیزیں رائج ہو جاتی۔ لیکن یہودیت کی تاریخ میں ایک دور ایسا آیا کہ جب دھیرے دھیرے ان کے یہاں خود بخود توحید کا تصور آیا۔ وہ اس طرح سے کہ جب ان پہ آشوریوں اور بابل والوں کا حملہ ہوا تو یہودیت میں قومی اتحاد پیدا ہوا، اور اس قومی اتحاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے اندر یہ تصور ابھرا کہ خالص یہوہ پرستی ہر مرض کی دوا ہے، یعنی جو لوگ یہوہ کو پوجنے والے تھے ان کا نظریہ غالب آ گیا، اور اس کے نتیجے میں، ان کے غلبے کے نتیجے میں جو بال کو پوجنے والے تھے یا الوہم کو پوجنے والے تھے انہوں نے بھی یہوہ کو پوجنا شروع کر دیا، یہوہ کو معبود ماننا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے جو دیگر چھوٹے چھوٹے معبود بنا رکھے تھے ان سب نے اس کو چھوڑ کر کے، کیونکہ یہ تصور پیدا ہو گیا کہ جو محکومی یا غلامی کا دور چل رہا، اس سے نجات دلانے والا صرف یہوہ ہے، اس لیے تمام کے تمام یہوہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یہوہ کو معبود بنا لیا تمام لوگ۔ یہوہ کے نام سے یہودیت میں ایک معبود کا تصور پیدا ہوا۔ کتاب استثناء کی درج ذیل عبارت توحید پر صاف اور واضح دلیل ہے۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یہودیت میں اتنا واضح عقیدہ ہونے کے باوجود انہوں نے خدا کی صفات میں جسمانی خصوصیات کے عقیدے بنا لیے اور وہ توحید خالص کے رشتے کو استوار نہ رکھ سکے۔ صفات کے باب میں وہ خدا کے لیے زمین پر چلنا، تھکان، دنیا میں رویت باری جیسے صفات کا عقیدہ گھڑ لیا۔ یعنی جب ان کے اندر ایک خدا کا تصور آیا یہوہ کا، تو یہوہ کے نام سے ایک خدا پہ متفق تو ہو گئے، لیکن شرک فی الصفات، شرک فی الذات سے تو یہ بری ہو گئے، لیکن شرک فی الصفات کے قائل رہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا زمین پہ چلتا ہے، کہ پھر اس کے بعد یہ عقیدہ ان کا کہ وہ زمین و آسمان کو 6 دن میں بنا کر کے 7ویں دن وہ تھک گیا، وہ آرام کرنے کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ملاقات کی، دیکھا، یعنی دنیا میں ہی رویت باری کے امکانات کے قائل ہو گئے کہ خدا کو دنیا میں ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح شرک فی صفات میں پڑے رہے، توحید خالص ان کے اندر نہیں آ پائے۔
مسیح موعود، مسیح سے مراد خدا تعالیٰ کا مخصوص فرستادہ اور اس کی عنایت کردہ خصوصی قوتوں کا مالک۔ عہد ملوکیت میں مسیح کا یہ تصور مملکت اسرائیل کے فرمانرواں کے لیے استعمال ہوتا تھا، البتہ عہد محکومی میں یہ لفظ مستقبل میں آنے والے ایک زبردست بادشاہ کے لیے مخصوص ہو گیا جو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی شان و شوکت کو واپس لائے گا۔ ایرانی اور یونانی غلبے کے دوران مرتب شدہ کتب میں مسیح موعود کا تذکرہ بکثرت ملتا ہے۔ عہد مہاجرت کے پورے تاریک ترین دور میں یہودیت کے مخصوص تشخص اور مذہبی روایات کو زندہ رکھنے اور ایک قوم کی حیثیت سے باقی رہ جانے میں ایک بڑا ہاتھ اسی مسیح کے عقیدے کا تھا۔ مسیح موعود کا جو تصور یہودیت میں ہے وہ ہر دور میں رہا ہے۔ جب ملوکیت یعنی بادشاہت کا دور تھا، یہ حکمراں تھے، تب تو ان کا جو فرمانروا ہوتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کے لیے مسیح کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب غلامی کا دور شروع ہوا تب انہوں نے مسیح موعود کا تصور لیا۔ مہاجرت کا جب ان کا دور شروع ہوا، جب یہ یعنی کہ ادھر ادھر جب بھٹک رہے تھے، کبھی بابلی قیدی ہوتے تھے، کبھی ایرانیوں کے، کبھی رومیوں کے، تو اس دور میں مسیح موعود کا تصور ان کے اندر زیادہ پیدا ہوا اور یہ اسی انتظار میں لگ گئے کہ جب مسیح موعود آئیں گے تو ہماری حکومت پھر سے قائم ہوگی۔ رسالت، یہودیت میں انبیاء اور رسول کا عقیدہ پایا جاتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ نبی اور رسول کا تذکرہ اسی مذہب میں ملتا ہے۔ مگر عہد نامہ قدیم میں انبیاء کرام پر ایسے الزام لگائے گئے کہ الیاذ باللہ، ان میں سے چند الزامات اشارتاً درج ذیل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر شراب نوشی کا الزام، حضرت لوط علیہ السلام پر اپنی بیوی بیٹیوں سے بدکاری کا الزام، حضرت یعقوب علیہ السلام پر پوری رات خدا سے کشتی لڑنے کا الزام، حضرت سلیمان علیہ السلام پر بت پرستی کا الزام، حضرت داؤد علیہ السلام پر ملازم کی بیوی سے بدکاری کا الزام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عشق بازی، حضرت ہارون پر گائے پرستی اور حضرت ایوب علیہ السلام پر بے صبری کا الزام۔ نعوذ باللہ۔ یہودیت کے اندر رسالت کا عقیدہ تو ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبر اور نبی آتے ہیں جو اللہ کے خصوصی بندے ہوتے ہیں اور احکام و شریعت لے کر آتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں انبیاء کرام سے متعلق ایسے الزامات کا تذکرہ ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے اندر انبیاء کی عصمت کے قائل نہیں تھے۔ جو ان کے منہ میں آتا تھا وہ انبیاء کرام کے بارے میں کہہ دیتے تھے اور ایسے الزامات لگائے کہ ان کو زبان پر لانا بھی بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ نامہ قدیم، پروفیسر غلام رسول چیمہ اپنی کتاب مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ میں پادری ڈاکٹر جے پیرمنس سمائٹ کی کتاب بائبل کا الہام کے حوالے سے لکھتے ہیں، اس قسم کا دعویٰ کتاب مقدس میں یہ کہیں نہیں کیا گیا۔ لکھنے والے کبھی اس بات کے دعوے دار نہیں ہوئے کہ ان کی کتاب غلطی سے مبرہ ہے۔ سلاطین اور تواریخ کی کتابوں کے مصنف ایک ہی واقعے کی متوازی تاریخیں لکھتے ہیں جو تفصیلی امور میں ایک دوسرے سے ہرگز اتفاق نہیں کرتی، اور بعض اوقات ایسے اختلافات بھی پائے جاتے ہیں جنہیں باہم تطبیق دینا امکان سے باہر ہے۔ عہد نامہ قدیم سے متعلق یہ جو اقتباس ہے جو پروفیسر غلام رسول چیمہ نے نقل کیا تھا اپنی کتاب میں، اس اقتباس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر عہد نامہ قدیم کو مذہبی کتاب کا درجہ تو حاصل ہے، لیکن اس کے محفوظ ہونے کا عقیدہ ان کا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ اس میں تحریفات ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے بیان میں، ایک کتاب کے دوسری کتاب کے بیان میں تضادات پائے جاتے ہیں، نسخوں سے تضادات ہو جاتے ہیں۔ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد انسان کی کیا زندگی، اس سے متعلق یہودی قیامت اور جزا سزا کا بھی عقیدہ رکھتے تھے۔ کتاب ایوب میں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرا بدلہ دینے والا زندہ ہے اور وہ روز آخر زمین پر دائم و قائم ہوگا، اور ہر چند میرے پوست کے بعد میرا جسم کرم خوردہ ہو جائے گا، لیکن میں اپنے گوشت میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ یہ اقتباس مکمل دلالت کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی خدا کے یہاں حاضر ہوگی اور جزا سزا ملے۔ ملائکہ،
احکام قدیم کے بیان کے مطابق فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ انسان سے افضل، خدا کے لشکر، خدا کے مشیر، انسان پر خدا کی مرضی ظاہر کرنے والے، خدا کی مرضی پر چلنے والے، خدا کا حکم نافذ کرنے والے اور خدا کے انصاف کو نافذ کرنے والے ہیں۔ یہ فرشتوں سے متعلق یہ عقیدے ہیں کہ اس کو کئی الگ الگ فرشتوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور فرشتوں کو انسان سے افضل سمجھا جاتا ہے۔ کائنات، تخلیقی کائنات سے متعلق یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا خدا کے حکم سے وجود میں آئی۔ کتاب خروج میں ہے، خداوند نے 6 دن میں آسمان و زمین اور دریا اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ 6 دن کام کرنا، لیکن 7واں دن آرام کے لیے سبت ہے، اس لیے کہ 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا۔ یہ بہت ہی مشہور ہے توریت کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات پیدا کی اور 7ویں دن آرام کیا۔ یہ ان کے عقیدے کا بھی حصہ ہے۔ خلاصہ، اس سبق میں ہم نے سب سے پہلے توحید کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی برگزیدگی سے متعلق بنی اسرائیل کا جو عقیدہ وہ پڑھا، پھر مسیح موعود کے بارے میں پڑھا، رسالت سے متعلق پڑھا، عہد نامہ قدیم سے متعلق کیا عقیدہ ان کا، بعث بعد الموت اور ملائکہ، اور سب سے آخر میں تخلیقی